بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی بابرکت شادی کی، فاطمی جہیز کی اور مہر کی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شادی کے بعد ولیمے کی، یعنی اسلام میں شادی نکاح کو کہتے ہیں اور نکاح کے بعد ولیمے کی ایک رسم ہے جو کرنا جائز ہے۔ باقی مائیوں، مہندی، بارات اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نکاح کے بعد جو پہلی تقریب کی جاتی ہے وہ ہے ولیمہ، جو سنت ہے۔ اپنی حسب خواہش کسی عورت سے نکاح ہو جاتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور دلی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی دلی مسرت و شادمانی کا اظہار ہو۔ ولیمہ اس کی عملی شکل ہے۔ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اس کے ذریعے شادی کرنے والے مرد اور اس کے گھرانے کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ اس کا اعلان و اظہار ہو جاتا ہے کہ شادی کے اس رشتے سے ہم کو اطمینان اور خوشی ہے، اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی قابل شکر نعمت سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز منکوحہ عورت اور اس کے گھر والوں کے لیے بڑی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوگی، اور اس سے باہمی تعلق میں اضافہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور عمل دونوں سے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر، یعنی ان کے کپڑوں پر یا جسم پر زردی کا کچھ اثر دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر، یعنی اس کا مہر اتنا مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے، ولیمے کی دعوت کرو، اگرچہ پوری ایک بکری کر ڈالو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضور کے ارشاد کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ دل کھول کر ولیمہ کرو، چاہو تو اس ولیمے کے لیے ایک بکری مستقل ذبح کر ڈالو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور رفقا کے خاطر کبھی ایسے بے تکلفی اور خوش طبعی کی باتیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اسی قبیل سے تھا۔ ایک بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے صحابہ کرام کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ اپنی شادی نکاح کی تقریبات میں بھی حضور کو شرکت کی زحمت نہیں دیتے تھے، بلکہ اطلاع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جو خواص اصحاب اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے خود اپنی شادی کی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہ ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنانے والی جو ترغیب دی تھی کہ صرف 4 لوگ جا کر نکاح پڑھا کر لڑکی رخصت کرا کر لے آئیں جس سے اس کے گھر والوں پر کوئی بار نہ آئے، اسی تعلیم پر عمل کرتے تھے۔ حدیث میں عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا اثر کا جو ذکر ہے، اس کی حقیقت یہ سمجھنی چاہیے کہ نئی دلہنیں زعفران وغیرہ سے رنگے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں، اس کا اثر مرد کے کپڑوں یا جسم پر بھی آ جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا اثر عبد الرحمن بن عوف پر محسوس کیا تھا، واللہ اعلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے نکاح پر ایسا ولیمہ نہیں کیا جیسا کہ زینب بنت جحش کے نکاح کے موقع پر کیا، پوری ایک بکری پر ولیمہ کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے اور سب بیویوں کے نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمے کی دعوت کی وہ اس سے مختصر اور ہلکے پیمانے پر کی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں صفیہ بنت شیبہ کی روایت ہے، یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے بعض بیویوں کے نکاح پر جو ولیمے کی دعوت کی تو صرف 2 سیر جو کام میں آیا۔ اور اسی صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کو اپنے نکاح میں لیا اور لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی تو دسترخوان پر گوشت روٹی کچھ نہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ پنیر اور مکھن تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولیمے کے لیے باقاعدہ کھانے کی دعوت بھی ضروری نہیں، کھانے پینے کی جو بھی مناسب اور مرغوب چیز میسر ہو رکھ دی جائے۔
لیکن بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہم مسلمانوں نے جہیز کی طرح ولیمے کو بھی ایک مصیبت بنا ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں فرمائے، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی بہت حد تک آسان ہو سکے۔ خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔